صفحہ نمبر ہے 106 اور 108، آیت نمبر ہے 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ يحب المتقین۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وأیمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بلا کیوں نہیں، من وہ شخص اوفا جو پورا کرے بعہدہ اپنا عہد، واتقی اور ڈرے تقوی اختیار کرے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین وہ لوگ یشترون جو بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، وایمانہم اور اپنی ایمان کو، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمهم اللہ اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ اللہ ایسے لوگوں کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلی من اوفی بعہدہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کیوں نہیں کرتے۔ بات پیچھے ہو رہی تھی، یہودیوں میں سے بعض یہودی اگر ان کے پاس مال رکھوایا جائے تو وہ مال واپس نہیں کرتے، 1 دینار بھی ان کو دے دینا آپ تو وہ واپس نہیں کرتے۔ لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کی عزتیں لوٹنا، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ یہودیوں کا پیشہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہودیوں کا پیشہ ہے مال کھانا، مال وہ لوٹ، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، مال بھی وہ لوٹ رہے ہیں، عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، جانوں کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گرد اسلام ہے۔ یہ اصل میں ان کا زور ہے۔ اسلام جو پرامن مذہب ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور خود لوٹ مار کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، بدنام اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بلی من اوفی بعہدہ، ان کا عہد تو یہ تھا، یہودیوں کا عہد یہ تھا کہ یہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان کا عہد یہ تھا کہ واتقی اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر ایمان لائیں گے، ڈریں گے تو ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے اطاعت کرنے کا عملی طور پر، اس کو پورا کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو بندہ یہ 2 کام کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اب بات ہو رہی تھی یہودی زبان کے پکے نہیں ہیں، پھر جاتے ہیں نا زبان سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا جو لوگ اپنی زبانوں کے پکے نہ ہوں، اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہوں، بات کے کچے ہوں، ان پر 5 عذاب آئیں گے۔ کون سے 5 عذاب ہیں؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ولا یکلمهم اللہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور 5ویں نمبر پر ولہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
جو لوگ اپنی بات کے پکے نہیں ہیں، جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، یہ وعید ان لوگوں کے لیے۔ اب ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بندے کے پاس سامان تھا بیچنے کے لیے، بازار کے اندر تھا، اس کی کوئی دکانداری تھی، اس نے سامان بیچنا ہے، دوسرا مسلمان تھا، اس نے سامان خریدنا ہے۔ اب یہ بیچنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے کا لیا ہے، اب تھوڑا سا منافع مجھے دے دو اور لے جاؤ۔ اس نے یہ قسم اٹھا کے یہ سامان بیچا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ حیران، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل عام ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنا منافع ہو، مجھے تو بس نا یہ 10 روپے ہی بچنے ہیں، اور اس بات پہ وہ قسم بھی اٹھا لیتا ہے، حالانکہ پروفٹ سے زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ ایک قسم کے بدلے تو نے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی بچت کے لیے تو نے قسم اٹھا دی۔ اللہ یہ 5 عذاب لاگت کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اور میں سے ایک فرمایا جس کے پاس پانی موجود ہے لیکن مسافر کو نہیں دیتا۔ اب وہ بندہ خود بھی مسافر ہو سکتا ہے اس کی اڈے پہ دکان ہے، لیکن پانی ہے مسافروں کو نہیں دے رہا، مسافروں کو روک رہا ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا عصر کے بعد، ایک تو سارا دن جھوٹ بول کے چیز بیچنا، وہ تو وعید ہے ہی ہے، خاص عصر کے بعد حدیث میں آیا ہے، خاص عصر کے بعد وہ جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ چونکہ شام ہو جاتی ہے، دور دراز سے آئے ہوتے ہیں اور ان کا ذہن ہوتا ہے سارا سودا بک جائے اور ہم اپنے گھروں میں جائیں، وہ سودا بیچنے کے لیے عصر کے بعد زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اتنے کا بس لے جاؤ، اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جو کسی امام کی بیعت کرتا ہے، جب تک وہ امام یا وہ خلیفہ اسے پیسے دیتا رہتا ہے، مال دیتا رہتا ہے، بیعت پوری رہتی ہے، اگر پیسے بند بیعت بھی ختم۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھو نا، یہ بات ویسے تو یہودیوں کی ہو رہی تھی کہ کام وہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ قرآن میں سارا یہودیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، لیکن غور کریں یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ خباثتیں وہ کرتے تھے جو آج بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر، امت مسلمہ کے اندر آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈانٹ دی یہودیوں کو بھی اور یہ ہمارے لیے بھی۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہیں، جھوٹا روب، جھوٹ بول کر روب دبدبہ رکھنا۔ اب منڈیوں میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اتنا منافع ملتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اتنے کی خریدی ہے، بلکہ منڈی میں تو ایک بندہ اسپیشل رکھا ہی اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بولی لگنی ہے، تو نے بولی بڑھانی ہے، اس کا کوئی اور کام نہیں، اس نے خریدنا بالکل نہیں ہوتا، صرف اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، بولی بڑھانی ہوتی ہے، بس اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ تو یہ سارے کام ہیں، اور ان کاموں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اس آیت کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ آیت اس بندے کے حوالے سے نازل ہوئی ہے جو قسم اٹھا کے چیز بیچتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، ایک صحابی تھے جس کا نام تھا اشعث، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچتے ہیں۔ اب وہ اشعث بندہ جو تھا نا صحابی رسول، وہ کہنے لگا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیسے؟ پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا ہوا کہ میرا ایک بندے کے بارے میں معاملہ تھا، اور وہ بندہ تھا میرا چچا زاد بھائی۔ اب چچا زاد بھائی تھا، اس نے زمین لے لی، اس کی زمین میں ایک کنواں تھا جو میرا تھا، میں نے اسے کہا یہ میرا کنواں مجھے واپس کر دیں، اس نے کہا نہیں۔ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان، میں جھگڑا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اسلام کا ایک قانون ہے، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے
اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے گواہ پیش کرنے۔ اگر میں کسی کے خلاف مدعا دائر کرتا ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں گواہ پیش کروں۔ اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے تو اسلام یہ کہتا ہے دوسرا بندہ قسم اٹھا دے۔ اب نبی علیہ چونکہ مدعا دائر کیا تھا اشعث نے اپنے چچا زاد بھائی کے خلاف، تو نبی علیہ السلام نے اشعث سے کہا بھی گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا یہ گواہ نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان سے کہا قسم اٹھاؤ۔ اب اشعث کہنے لگا اللہ کے رسول یہ ایمان کا کمزور بندہ ہے، یہ تو قسمیں اٹھا لے گا، ایک کیا 10 قسمیں لے لو اس سے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک قسم کیا اٹھانی ہے، 10 قسمیں لے لو بھی، تو اللہ کے رسول یہ تو قسم اٹھا لے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تو تب یہ آیت اتری تھی کہ اگر یہ جھوٹی قسم اٹھائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ یعنی اس آیت کے مختلف شان نزول ہیں۔ تو وہ کنویں کے معاملے میں اگر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی کہ یہ کنواں میرا ہے تو قرآن کے اندر یہ آیت اتری اگر یہ جھوٹی قسم اٹھائے گا اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جن کے متعلق یہ آیت ہے، یعنی مختلف موقع پہ مختلف اعتبار سے نبی علیہ السلام نے اس آیت کو سنا کر لوگوں کو سمجھایا ہے۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ جو اپنی چادر سوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، اللہ ایسے بندے کو نظر رحمت سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ دوسرا بندہ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، تیسرا بندہ جو احسان جتلاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ ایک بندہ تھا حضرمی علاقے کا اور ایک بندہ تھا عمر القیس۔ اب یہ 2 بندے تھے، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس گئے، ان کا زمین کا جھگڑا تھا۔ اب جو حضرمی بندہ تھا نا اس نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ عمر القیس کے پاس جو زمین ہے نا وہ میری ہے۔ اب یہ جھگڑا نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے حضرمی بندے سے کہا بھی گواہ لے کر آؤ۔ اس نے کہا جی گواہ نہیں ہے۔ اب عمر القیس جو بندہ تھا اسے نبی علیہ السلام نے کہا قسم اٹھا سکتے ہو؟ حضرمی کہنے لگا اللہ کے اس نے تو قسم اٹھا لینی، آپ اسے موقع دے رہے ہیں کہ یہ قسم اٹھائے اور میری زمین کھا جائے، اس نے قسم اٹھانی ہے، میری زمین تو ساری گئی۔ جب حضرمی بندہ جو تھا حضرمی علاقے کا اس نے یہ بات کہی کہ آپ نے تو اسے موقع دے دیا، اس نے قسم اٹھا جانی، میری زمین ساری ہڑپ کر جانی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اتنے میں وہ جو عمر القیس بندہ تھا وہ بھی صحابی تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں زمین اس کو چھوڑ دوں، میں لیتا ہی نہیں ہوں ساری اس کی، مجھے کیا ملے گا؟ یعنی ثواب کیا ملے گا؟ اس کا بات کرنے کا مقصد تھا کہ میں اگر ساری زمین چھوڑتا ہوں، میرا حصہ ہے، حصہ ہے، جھگڑا ختم کرتے ہیں، ساری زمین یہ لے لے، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرتا ہے کہ اپنا حصہ تیرا ہے یا نہیں ہے، اگر تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں۔ اس نے صحابہ کرام کو گواہ بنایا، نبی علیہ السلام کو گواہ بنایا کہ میں یہ ساری زمین اس کو چھوڑتا ہوں، بدلے میں اللہ مجھے جنت دے دے۔ فرمایا ہاں اللہ تجھے بدلے میں جنت دے گا۔ یہ کہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اب زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس کے بدلے اس نے جنت لے لی۔ تو اگر بعض اوقات بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ سے بدلہ لینا ہے، جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا ختم کرنے کی خاطر تھوڑا بہت اگر حق بنتا بھی ہے بندہ چھوڑ بھی دے تو اللہ تعالیٰ اجر بہت بڑا دیتا ہے۔ ہاں اپنا حق لیا بھی جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے حق لینا اور یہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں بلکہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جھگڑا ختم کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہے، چلو ٹھیک ہے یار 50 500 1000 کیا ہے، اس نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بندے کو جو ہے وہ جنت دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک ہے حق چھوڑ دینا، ایک ہے قسم اٹھا کے زیادتی کر لینا۔ اب جو چھوڑتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو قسم اٹھا کے اپنے بھائی پر زیادتی کر لیتا ہے اس کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو ہم دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں گے تو جنت ہے، اور اگر قسمیں اٹھا کے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ماریں گے یا اپنا سامان بیچ لیں گے تو اس کے لیے کتنی سخت عذاب ہے، بلکہ 5 عذاب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بات نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا۔ پاک سے مراد یہ ہوتا ہے کل قیامت کے دن بعض بندے ایسے ہوں گے، گناہگار ہوں گے،
گناہوں میں لتڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک سائڈ پہ لے جائے گا۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھی گناہ کیا کیا، اللہ پھر پوچھے گا فلاں گناہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، سائڈ پہ، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ ایک طرف لے جا کر ان سے پوچھے گا، وہ سارے گناہ مان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل جا سارے معاف کر دیا۔ یہ ہے پاک کرنا، یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرف لے جا کے ان کو کہے گا ٹھیک ہے بھائی تیری فلاں ادا مجھے پسند آ گئی تھی، ٹھیک ہے تجھے معاف کیا۔ ایسے بندے کو نہیں معاف کرے گا، ایسے بندے کو وہ والا آپشن جو خاص اللہ بعض لوگوں کو دے گا نا، اور وہ جو ریلیف اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے گا وہ ریلیف نہیں ہے ایسے بندے کے لیے جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے یا دوسروں کا حق کھاتا ہے۔ ولا یزکیہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پاک میں نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔